اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صدق اللہ العظیم. مولانا نبی الامین المتین الکریم ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم آج 12 اماموں میں تیسرے امام کے بارے میں سن رہے ہیں. پہلے امام ہمارے کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا. اور دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. آج ہم 12 اماموں میں تیسرے امام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سن رہے ہیں. یہ 12 اماموں میں کتنے امام ہیں؟ اب نام بھی یاد کرتے چلنا ہے. پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حسن اور تیسرے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کا نام بھی آسمانی ہے، کیونکہ یہ دونوں شہزادوں سے پہلے کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہیں تھا، بلکہ یہ حسن اور حسین نکلے ہی اللہ کے حسن کے پردے سے ہے. سب سے پہلے ان شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھے گئے. 3 شعبان ہجری سن 4 امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام حسن سے 1 سال چھوٹے ہیں. امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے. رسول خدا کی گود میں آئے. سب سے پہلے رسول کی زبان چوسی. سب سے زیادہ رسول کی زبان چوسنے والے حسین ہیں. امام حسن سے بھی زیادہ امام حسین نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے. دونوں شہزادوں کے معاملے میں یہی ہوا کہ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا. 2 مینڈوں کی قربانی کی گئی. آپ کے سر کے بال اتارے گئے اور ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی گئی. امام حسین علیہ السلام وہ ہے جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور جب نبی نماز پڑھتے تو حسین نبی کے پشت پہ سوار ہو جاتے، اور نبی جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. کب تک نہیں اٹھاتے؟ جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتے، تب تک رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. یعنی نبی نماز میں ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی. اب بتاؤ، کیا نماز میں دنیا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیا نماز میں دنیا کا خیال ہے؟ یا نماز میں کسی کا خیال لانا ضروری ہے؟ کر سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں سوچو؟ کس کی نماز ہے؟ سارے خیالات کسی کے لیے ہے. نماز میں ہم پڑھ ہی رہے اللہ کے لیے، تو ہمارا سارا دھیان، سارا خیال کس کی طرف ہو؟ لیکن نبی کا خیال تو حسین کی طرف ہے. نبی کا خیال تو حسین کی طرف ہے. حسین اپنی مرضی سے نیچے اتر آئے تبھی تو نبی سجدے سے سر کو اٹھائے. اب بتاؤ کہ نبی سجدے میں ہے اور حسین پشت پہ سوار ہے، تو حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ اگر تم یہ کہو گے کہ حسین دنیا ہے تو پھر تم نبی کے اوپر نبی کی نماز پہ انگلی اٹھا رہے ہو. اگر تم یہ کہو گے کہ حسین
दुनिया है, तो तुम किसकी नमाज पे उंगली उठा रहे हो? और अगर तुम ये कहो हुसैन क्या है, और बेशक हुसैन दीन है। इसीलिए तो ख्वाजा ने कहा कि शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन, दी अस्तो हुसैन दी पना अस्तो हुसैन। लेकिन ये एक जुमले और तारीख में एक और चीज मिलती है कि सबसे पहले ये जुमले फेरोज ने कहे थे। ये जो ऊपर की है लाइन है, शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन, ये शहर बानो का चचाजाद भाई था फेरोज का। जब ये शहजादिया कैदी बन के आई है, कैदी बन के आई है दरबार उमर फारूक के अंदर, तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया है कि ये कायनात की शहजादिया है। उस वक्त तारीख में इनके नाम दूसरे हैं का, इनका जो नाम था वो जहान बानो था। क्या नाम था? जहान बानो इनका नाम था। तो ये आई है, तो हजरत उमर ने कहा कि ये कायनात की शहजादिया है, तो इनके लिए भी कायनात के शहजादे चाहिए। तो कहा कि जब दाखिले मतलब हजरत उमर के दरबार में जब हुसैन दाखिल हुए, तो ये फेरोज ने हुसैन को देख के कहा था कि शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन, कि शाह हुसैन बादशाह हुसैन। आगे के जुमले ख्वाजा गरीब नवाज के हैं। तो कहा कि शाह हुसैन और बादशाह हुसैन, कहा जहान बानो का निकाह हजरत इमाम हुसैन के साथ हुआ। अब जहान बानो शादी करके इमाम हुसैन के साथ में घर आई, तब ससुर अली थे, ससुर के पास आई, तो अब मौला अली थे, कहा मुंह दिखाई तो देना है, बहू है। तो कहा क्या? कहा मौला अली ने जहान बानो से कहा, जहान तुम्हारा, उनका नाम कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा नाम जहान बानो है। क्या नाम है? कहा नहीं, आज से तुम्हारा नाम शहर बानो है। मौला अली ने क्या फरमाया? आज से तुम्हारा नाम शहर बानो है। मौला ने ऐसा क्यों कहा? कहा जो जहान की बानो थी, यानी जो दुनिया की बानो थी, जो दुनिया की मलाइका थी, उन्हें समेट के अली ने सिर्फ शहर बानो कर दिया। का शहर की मलाइका, जो जहां की मलाइका है, अली ने उसको समेट के क्या कर दिया? शहर की मलाइका कर दिया। का जो जहां की मलाइका है उसको शहर की मलाइका क्यों बना दिया? तो अली से अगर कोई पूछे तो अली जवाब देंगे, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, का मैं शहर इल्म हूं। नबी ने क्या फरमाया? मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। तो कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, तो रसूल अली ने क्या कहा? उस इल्म के शहर की बानो, उस इल्म के मलिक जो है मलिका, वो शहर बानो को बना दिया। तो कहा शहर बानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या है? अख्द में आई। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं। अब छोटे हैं और आप मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुए, हजरत उमर फारूक मिंबर पे बैठे थे और खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। और खुतबा इरशाद फरमाते इमाम हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़ के फरमाया कि हमारे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। क्या कहा? हमारे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। हजरत अली ने फरमाया हुसैन क्या कह रहे हो? हजरत उमर ने कहा अली ये तुमसे बात नहीं कर रहे, मुझसे बात कर रहे, कहने दो जो कहना चाहते। कहा नहीं, मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। हजरत उमर नीचे उतर के खड़े हो गए। कहा हुसैन ने फरमाया कि तुम्हारे मिंबर पे जाके बैठो, तुम्हारे नाना के मिंबर पे जाके बैठो, हमारे नाना के मिंबर पे क्यों बैठे हो? हजरत उमर ने फरमाया हुसैन आपके नाना का मिंबर है, मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। मिंबर तो सिर्फ आपके नाना का है, मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मेरा मिंबर कहाँ है? हुसैन ने फरमाया आपका कोई मिंबर नहीं है? तो कहा नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मेरे नाना के मिंबर पे बैठो। क्या फरमाया? अब जाओ और मेरे नाना के मिंबर पे बैठो। हजरत उमर फारूक जाके फिर मिंबर पे बैठे और हजरत उमर ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया। अब हजरत उमर ने क्या फरमाया कि देखो ये हुसैन के नाना का मिंबर है, हुसैन ने मुझे नीचे उतारा था,
اب اسی حسین نے دوبارہ مجھے ممبر پہ بٹھا دیا ہے، اب کس کی مجال ہے کہ مجھے نیچے اتار کے بتائے؟ اب کس میں ہمت ہے کہ عمر کو نیچے اتارے؟ مجھے تو اب حسین نے بٹھا دیا ہے۔ کہا حضرت عمر جو ہے نا حسین سے بڑی محبت کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا جب مال غنیمت آتا نا تو جتنا مجاہدین میں تقسیم ہوتا اس سے ڈبل امام حسن امام حسین کو ملتا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، وہ تو جنگوں میں شرکت بھی نہیں کرتے، وہ دونوں شہزادے تو جنگ میں بھی نہیں آئے تھے، کہا یہ ہم کو ایک حصہ ملا ان کو 2 حصے۔ تو حضرت عمر نے کہا عبداللہ ان کے ماں کے جیسی ماں لا کے بتاؤ، ان کے باپ کے جیسا باپ لا کے بتاؤ، ان کے نانا کے جیسا نانا لا کے بتاؤ، اور ان کے نانی کے جیسی نانی لا کے بتاؤ۔ نہ میں ان کے باپ کے جیسا ہوں، نہ میرا نانا ان کے نانا کے جیسا ہے، کائنات میں ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کائنات میں کوئی ان کے جیسا ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ تینوں شہزادے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ اب کھیلتے کھیلتے ان میں تھوڑے ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، بات بڑی۔ امام حسین نے کھیلتے غصے میں آ کے فرمایا کہ عبداللہ تو میرا غلام ہے اور تیرے باپ جو ہے نا عمر وہ میرے نانا کا غلام ہے، تم غلام زادے ہو۔ اب بات دل کو بری لگ گئی، اب جا کے باپ کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ ابا حسین نے ایسے ایسے کہا کہ اب میں شکایت کرتا ہوں۔ جا کے گئے ابا کے پاس میں شکایت کی، کہا دیکھو حسین نے یہ کہا کہ میں بھی غلام ہوں، تم ان کے نانا کے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر جو تھے اس وقت حکومت کا کام کر رہے تھے، لیکن جب یہ جملے سنے نا بیٹے کے تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمایا عبداللہ واپس کہو حسین نے کیا کہا آپ ان کے نانا کے غلام ہیں۔ کہا عبداللہ ایک بار واپس کہو کیا کہا آپ ان کے نانا کے غلام ہیں۔ کہا دیکھو عمر ایسے نہیں مانے گا، چلو کاغذ لیا قلم لیا، کہا حسین سے لکھا کے لاؤ۔ کیا کہا حسین سے لکھا کے لاؤ۔ عبداللہ آئے حسین کے پاس میں، کہا لکھ کے دو۔ کیا کہا لکھ کے دو۔ حسین نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، لکھا، سگنیچر کر دی، عبداللہ کو دے دیا۔ عبداللہ لے کے حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق نے جب وہ خط دیکھا نا اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ مدینے مسجد نبوی کے اندر اچھلنے لگے اور اچھل کے کہنے لگے کہ اے عبداللہ جب میں مر جاؤں تو یہ ہے نا سند میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب فرشتے پوچھیں گے نا عمر کیا لایا ہے، تیرے پاس کیا اعمال ہے، تو اس وقت میں کہوں گا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، میں تو ان کے نانا کا غلام ہوں، یہ سند حسین کی ہے، یہ سند حسین کی ہے۔ تو آج بھی یہ وہاں سے سسٹم شروع ہوا کہ ہمارے جو پیران طریقت ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو شجرے ہوتے ہیں وہ کفن میں رکھے جاتے ہیں۔ جب انتقال ہو جاتا ہے نا، جنازہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ شجرہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے تک تو سارے آل رسول کے نام ہیں، جب رسول کے بعد میں نام شروع ہوتے ہیں تو وہ 12 اماموں کے ہی نام آتے ہیں۔ تو کہا وہ نام وہ کیا کرتے شجرے کفن میں رکھتے ہیں تاکہ فرشتے کو جب پوچھنے لگے نا، کہا کیا پوچھ رہے ہو، یہ دیکھو۔ تو کہا امام حسین علیہ السلام وہ بڑی ہستی ہے۔ اب اس کے بعد یہ غور کرنے کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا آئے اور کربلا میں آنے کے بعد میں آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہاشمی میاں یہ جملے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے 700-800 سال کا فرق ہے، پھر خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوئے۔ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے آگے نسل چلی، پھر خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ جب وہ اجمیر میں آئے تو ان پہ بھی پانی بند کیا گیا، ان پہ بھی پانی بند کیا گیا۔ پرتھوی راج چوہان تھا، اس نے کیا کیا، پانی بند کیا، کہا سب پانی پی سکتے ہیں، خواجہ پانی نہیں پی سکتے، خواجہ کو پانی نہیں ملے گا۔ تو اس نے انا ساگر کا پانی خواجہ غریب نواز پہ بند کر دیا۔ تو جب خواجہ غریب نواز کو آپ کے مریدوں نے اطلاع دی خواجہ صاحب بادشاہ نے آپ پہ پانی بند کیا ہے، تو خواجہ صاحب نے ایک کاسا دیا اور فرمایا کہ جا کے انا ساگر سے کہنا خواجہ نے اسی میں بلایا ہے۔ انا ساگر سے جا کے کہنا خواجہ نے
اسی میں بلایا ہے, پورا انا ساگر اس میں بھر کے لے کے آ گئے. تو جو خواجہ پورا انا ساگر بھر سکتے ہیں تو ان کے باپ کے باپ, باپ کے باپ اور فضیلت میں سب سے اعلیٰ حسین کیا دریائے فرات کو خیمے میں نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے تھے, لیکن وہ امتحان دینے کے لیے گئے تھے. خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی اور ہے, امام حسین کی ڈیوٹی اور ہے. امام حسین کربلا میں اسلام بچانے آئے تھے اور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے آئے تھے. اسلام کو پھیلانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے. امام حسین نے اسلام کو بچایا, اسی بچے ہوئے اسلام کو خواجہ نے پھیلایا. امام حسین علیہ السلام کی جو ہستی ہے, روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام حسین اکیلے پوری امت ہے. کیا ہے؟ پوری امت ہے. اور اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے اولیاء ایک جگہ کر دیے جائے, اکیلے حسین کو ایک طرف کر دیا جائے, تب بھی حسین کی فضیلت زیادہ ہے. حسین وہ ہستی ہے, کیا ہے؟ حسین وہ ہستی ہے. بچپن کے اندر دونوں شہزادوں نے خط لکھا, امام حسن نے بھی امام حسین نے بھی. اب خط لکھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے, امی بتاؤ دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ کس کا خط؟ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے شہزادوں دونوں کا خط اچھا ہے. کہا نہیں, ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, دونوں کو سامنے رکھو, بتاؤ کس کا اچھا ہے. فاطمہ الزہرا پریشان ہو گئی, کس کے بارے میں کہوں کہ اچھا ہے. کہا شہزادوں دونوں کا خط اچھا ہے. جب نہیں مانے تو کہا ٹھیک ہے, آپ ایک کام کریں, آپ کے بابا علی کے پاس چلے جائیں, ان سے پوچھیں, وہ فیصلہ کر دیں گے. مولا علی کے پاس آئے, کہا بابا خط کس کا اچھا ہے؟ انہوں نے دیکھا, کہا کہ دونوں کا اچھا ہے. کہا نہیں, فیصلہ ایک کرے کہ دونوں میں سب سے اچھا کس کا ہے. اب مولا علی شیر خدا بھی کیا جواب دیتے. انہوں نے کہا ایک کام کر, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, رسول خدا کے پاس چلے جاؤ, آپ کے نانا سے فیصلہ کراؤ. اب نانا کے پاس آئے, نانا جان سے کہا کہ نانا بتائیے دونوں میں سے اچھا خط کس کا ہے, کس نے اچھا لکھا, حسن نے یا میں نے؟ نانا نے فرمایا میرے شہزادوں دونوں کا خط اچھا ہے, دونوں نے بہترین لکھا. نہیں, دونوں میں سے اچھا کس کا ہے؟ رسول خدا نے دیکھا, کہا اس کا فیصلہ تو تمہاری امی ہی کریں گی. کہا واپس فاطمہ الزہرا کے پاس جاؤ, ان سے ہی پوچھو. دونوں شہزادے پھر آئے, کہا اب نانا نے کہا ہے فیصلہ آپ کرے گی. کہا اچھا, کہا دونوں کا اچھا ہے. نہیں, فیصلہ ایک کا کر, دونوں میں سے اچھا کس کا؟ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ لو میں میرا گلوبند توڑتی ہوں, یہ 7 دانے والا گلوبند ہے, یہ توڑتی ہوں, اب فیصلہ اللہ کرے گا. اب فیصلہ میں نہیں کروں گی, اب فیصلہ اللہ کرے گا. یہ 7 دانے کا گلوبند ہے, جس کے حصے میں جتنے دانے آئیں گے, جس کے حصے میں زیادہ دانے آئیں گے, اس کا خط سب سے اچھا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے گلوبند توڑا. اب گلوبند کے دانے گرے, 7 دانے کا گلوبند ہے, 7 دانے زمین پہ گرے, 3 دانے حسن نے اٹھائے, 3 دانے حسین نے اٹھائے. اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ ایک دانہ بچا ہے, اسے توڑ, اسے توڑ. کا دانا ٹوٹا, آدھا حسن نے لیا, آدھا حسین نے لیا, دونوں کے حصے میں برابر آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں نے کہا تھا نا شہزادو تمہارے دونوں کا خط اچھا ہے. یہ فیصلہ خدا نے کیا. آپ اب مدینے کے اندر عید تھی, آپ کی وہ حالت نہیں تھی کہ آپ نئے کپڑے جو ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو خریدتے, لیکن دوسرے دن عید تھی. اب چاند دکھ گیا تھا مدینے کا کہ دوسرے دن عید ہے, اعلان ہو گیا. اب یہ دونوں شہزادوں نے کہا کہ اماں کل مدینے میں عید ہے اور سب بچے مدینے کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے, اور ہمارے پاس تو ابھی تک کوئی کپڑے نہیں ہیں, ہم کیا پہن کے کل عید کے دن مسجد نبوی میں جائیں گے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے بچوں
آپ کے کپڑے دردی لا دے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا رات کو سوتے وقت بھی دونوں بچوں نے یہی کہا، اماں کل صبح عید ہے اور ہمیں کپڑے چاہیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا بچوں سو جاؤ، تمہارے کپڑے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کے بچوں کو سلا دیا اور رات بھر مصلے پہ روتی رہی اور خدا سے دعا کرتی رہی، اے اللہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کا کپڑے جو ہے وہ دردی لا دے گا۔ اب فجر کی نماز کے بعد میں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک دردی آیا اور وہ کپڑے لے کر آیا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا آپ کا دردی ہوں، کپڑے لایا ہو۔ اب وہ فاطمہ زہرا نے قدرت الہی کی منشا سوچ کے کپڑے لے لیے، اندر چلی گئی۔ جب کھول کے دیکھا تو دو جوڑے تھے امامے کے ساتھ میں، ایک ہرے رنگ کا تھا، ایک سرخ رنگ کا تھا۔ ہرے رنگ کا حسن کو دے دیا، سرخ رنگ کا حسین کو دے دیا۔ رسول خدا تشریف لائے، فرمایا فاطمہ، کہا درزی آیا تھا کپڑے دے گیا۔ فاطمہ جانتی ہو درزی کون تھا؟ کہا کہ بابا آپ بہتر جانتے۔ کہا وہ جبریل تھا، حسن اور حسین کا درزی بن کے آیا تھا۔ صبح ہوئی، عید کے دن چلے، نماز کے بعد میں عیدگاہ سے باہر نکلے، دونوں شہزادے اپنے نانا کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے سواریوں پہ سوار ہو کے جا رہے۔ یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں اپنے نانا سے، نانا جان کا ان سب کے پاس میں سواریاں ہے، ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ جب نانا جان نے دیکھا، اپنے بچوں کی باتیں سنی تو کہنے لگے اب رسول کہہ دیتے تو جنت سے براق آ جاتا، رف رف آ جاتا، بہترین سواری آ جاتی، لیکن رسول نے بھی دیکھا کہ ان کے لائق کی کوئی سواری ہے ہی نہیں، اس لیے رسول خود بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے دونوں شہزادوں سے کہا حسن تم ادھر چڑھو، حسین تم ادھر چڑھو۔ دونوں شہزادے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، نبی خود کھڑے ہوئے، اپنی زلفوں کے دو حصے کیے، کہا حسن تم اس طرف پکڑو، حسین تم اس طرف پکڑو، اور اپنی سواری کو جہاں موڑنا چاہو وہاں موڑتے چلے جاؤ۔ اب نبی آدھی کائنات کا نظام حسن کے ہاتھ میں ہے، آدھی کائنات کا نظام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ حسن کائنات کو جس طرف موڑنا چاہے موڑتے ہیں، حسین جس طرف موڑنا چاہے موڑتے ہیں، اور نبی اونٹ کی آواز نکالتے اور مدینے کی گلیوں میں دونوں شہزادوں کو لے کے گھوم رہے۔ روایتوں میں ایک مرتبہ دونوں شہزادے نبی کے کندھوں پہ سوار ہے، سامنے سے ابو بکر صدیق آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے سوارو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی نے کہا ابو بکر ان سے مت پوچھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ مجھ سے پوچھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ مجھ سے پوچھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ کہا یہ وہ کائنات کے شہزادے ہیں۔ کہا نبی ان شہزادوں کو سینوں سے لگاتے تھے، یہ نمازوں میں چڑھ جاتے، نبی کی پشت پہ کھیلتے، کبھی نماز میں آ جاتے، کبھی ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ کہا نبی نے فرمایا یہ دونوں شہزادے میرے جنت کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کہا کہ دونوں کو سکھا رہے رسول اللہ مدینے کے اندر، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، پہلوانی سکھا رہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسن حسین کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طریقے سے گرانا ہے، اس طریقے سے پکڑنا ہے اور اس طریقے سے گرانا ہے۔ اب جب سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھا تو کہا بابا جان آپ میرے بڑے بیٹے حسن کو سکھا رہے، حسین کو نہیں سکھاتے؟ تو رسول نے فرمایا فاطمہ تم دیکھ نہیں رہی ہو، اگر میں حسن کو سکھا رہا ہوں جبریل حسین کو سکھا رہا ہے، جبریل حسین کو سکھا رہا ہے۔ یہ وہ شہزادے امام حسین علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
آپ کی ولادت پہ فطرت کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے آپ کی ولادت پر مبارکباد دینے کے لیے، اور وہ فطرت جو فرشتہ تھا جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا اور اس کے پر جل گئے تھے اور وہ قیدی بن گیا تھا، اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے بالوں پر اس کو واپس کر دیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شان و منزلت ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کی جو مجلس ہوں گی وہ حضرت چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام پر ہوں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔